تازہ ہوگا۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم ہیں اور عالم ربانی تھے۔ ارے ان کو دیکھ کر کے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ان کو چہرہ کو دیکھ کر کے لوگ فدا ہوتے تھے، ارے ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے۔ حضرت کی کیا شان بیان کروں، ہم لوگ اس سال عمرے میں تھے، حضرت کا وہیں انتقال ہوا اور اللہ کے کرم سے جنازے کی نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا، مٹی دینے کا بھی موقع ملا۔ جنت المعالی میں حضرت دفن ہوئے۔ ارے جنت المعالی میں سب دفن نہیں ہوتا، جنت البقیع میں سب دفن نہیں ہوتا، جس کو اللہ چاہتا وہی دفن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بیت العلوم سرائے امیر اعظم گڑھ پڑھے ہوئے، میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ وہاں 35 سال پڑھائے، حضرت حافظ ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35 سال پڑھائے اور 10 سال وہیں پڑھے بھی، ہم لوگ بھی وہیں پڑھے۔ وہاں کا ایک اصول و ضابطہ تھا، میں تو لمبی چوڑی تقریر کرنے والا آدمی بھی نہیں، بس کچھ بات بتا دیتا ہوں۔ وہاں کا اصول تھا، اس وقت کے ناظم تھے حضرت اقدت الشاہ مولانا ابرار الحق صاحب حقی نور اللہ، اس مدرسے کے بانی ہے حضرت اقدت الشاہ جو ہے عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، اس مدرسے کے سرپرست اول ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ اس مدرسے کا اصول تھا، کیا اصول تھا؟ فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا تو ہی مدرسے میں رکھا جائے گا۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت اقدت الشاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ جانا ہوا خیروے کے مدرسے میں، حضرت فرما رہے تھے کیا بتاؤں تمہارے بہار کا حال بہت جو ہے بہار میں بدلا ہوا ہے، بہت ہی برا ہے، یہاں کے ذمہ داران ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، اور خود دوسروں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو فائدہ ہونا چاہیے وہ بول چلا جاتا ہے۔ خانقاہوں میں جا کر کے رگڑا لگاؤ، اللہ اللہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، دل کا زنگ دور ہوگا، کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا۔ کہہ رہے کوئی آدمی اگر درخت لگائے موقع موقع سے پانی نہ پٹائے وہ درخت سوکھ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ درخت سوکھ جائے گا۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، اس کا ایمان کیا تازہ ہوگا؟ حضرت مفتی عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم ہیں اور عالم ربانی تھے، ارے ان کو دیکھ کر کے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ان کو چہرہ کو دیکھ کر کے لوگ فدا ہوتے تھے، ارے ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے۔ حضرت کی کیا شان بیان کروں، ہم لوگ اس سال عمرے میں تھے، حضرت کا وہیں انتقال ہوا اور اللہ کے کرم سے جنازے کی نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا، مٹی دینے کا بھی موقع ملا۔ جنت المعالی میں حضرت دفن ہوئے۔ ارے جنت المعالی میں سب دفن نہیں ہوتا، جنت البقیع میں سب دفن نہیں ہوتا، جس کو اللہ چاہتا وہی دفن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ ہے حضرت اقدت الشاہ۔ حضرت فرما رہے تھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ آج کل مثال کیا ہو گئی، تنہائی میں اللہ اللہ کیا نہیں، استغفار کیا نہیں، دے تقریر۔ ہوتا کیا ہے، آپ رات و دن پائپ کو چلاتے رہیے، پائپ کیا دینا چالو کر دے گا؟ کیا دے گا بھائی؟ بالو دے گا، کیچڑ دے گا، مٹی دے گا، کہیے گا پائپ خراب ہو گیا۔ ارے بھائی اس کو سکون دو۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، رات دن تقریر۔ ارے بھائی تنہائی میں اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، کیا کرتے تھے؟ بخشائے تھے۔ کیا ضرورت تھی؟ یومیہ کا معمول تھا، 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، کیا ضرورت تھی؟ نماز وہ پڑھتے تھے، پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس موقع نہیں ہے استغفار پڑھنے کا، آج ہمارے پاس موقع نہیں ہے درود پڑھنے کا۔ درود جو پڑھتا ہے اس کے نام کے ساتھ فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھیے مولانا ظفر صاحب نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بیماری آئی کیسے اور یہ روحانی کینسر پکڑا کیسے؟ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہہ رہے بہت سارے وساوس خیالات یہ گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور گناہ کی شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا چالو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں برے خیالات وہ بسا لاتا ہے، یہیں سے گناہ کی پہلی سیڑھی کی جو ہے شروعات ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ گناہ کی جب شروعات ہو جاتی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا،
تو اس کے ٹوہ میں پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ ٹوہ میں پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں یہیں پر ایک واقعہ یاد آ گیا. خیر القرون کا زمانہ ہے. ایک آدمی شادی کیا. کیا کیا؟ ایک لڑکا شادی کیا جیسے کرتے. شادی کرنے کے بعد شب زفاف میں اپنے اہلیہ سے وہ گیا ملنے سلام و کلام کے بعد. اب اس کی اہلیہ کرے مجھے بہت درد ہو رہا ہے. کہا بھائی کیسا درد ہے؟ تو معلوم ہوا درد ذہ ہے. کون سی رات ہے بھائی؟ شب زفاف کی رات ہے، پہلی رات ہے اور درد ذہ ہو رہا ہے. ارے درد سے ہی نہیں ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد لڑکا بھی پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب تو وہ بچی پریشان رونے لگی، گڑگڑانے لگی. کہا بھائی رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خاموش بیٹھو. شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش بیٹھو. خیر القرون کا زمانہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے کے لوگ کچھ بھی ہو قرآن پہ حرف ایسی انگلی دوڑایا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے. آج کل کا بوڑھے لوگ بھی جو ہے نا نشیڑی ہوتا جا رہا ہے، بوڑھے لوگ بھی بدماش ہوتا جا رہا ہے. ارے جوان تو بوڑھے کو دیکھ کر کے اور بدماش ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر سے بات بہت دور تک چلی جائے گی. آج کل جو حالات بہت دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. ہر ماں باپ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے. میں یہ کہتا ہوں بھائی کہنے اور ماننے والے بھی بنو. کیا بنو؟ ماننے والوں بھی بنو. بوڑھے ہو گئے نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارو. یقینی بات ہے وہ اولاد تمہارا کہنا مانے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ نے دین کے مزاج کے مطابق اپنے بچوں کی تو تربیت کی نہیں. آپ کے پاس پیسہ تھا، دھن دولت تھا، کھیتی باڑی تھی، آپ نے اڈھنگ طریقے سے اس کو پالا پوسا، تو آپ کی تربیت کیسے کرے گا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مفتی صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا کہ اس کا 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کے بعد جو ہے ختنہ بھی کراؤ، اس کے بعد جو سر کا بال مڈھا لو، اس کے بعد اچھا سا نام کسی اللہ والے سے رکھواؤ، اس کے نام کے رکھنے کی وجہ سے اس کا نام رکھو. اس کے بعد جو عقیقہ کرو. کیا کرو؟ عقیقہ کرو. عقیقہ سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے اوپر بلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماری، آزاری جو آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے. پہلے کا عقیقہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ عقیقہ کس طور پہ کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ ایک بکرا ذبح کیے، روئی لاتے تھے، خون کو اس میں جذب کرتے تھے، اس کے بعد بچوں کے سرے پہ مل دیتے تھے. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، حرمت علیکم المیتۃ والدم. یہ خون جو ہے تمہارے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ اور نبی نے کیا طریقہ بتلایا؟ مفتی صاحب سے آپ نے سنا. اس میں ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں، 7ویں دن جو ہے عقیقہ کرے تو بچے کو جو ہے بکرا ذبح کرے اور عقیقہ کرے، بال کا سر جب مڈالے اس کے سر پہ زعفران لگا دے. یہ بھی سنت ہے. کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں کہہ رہا بچوں کی تربیت کے لیے آپ پہلے کی مائیں بچوں کو دودھ جو پلاتی تھی وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. پہلے کی مائیں جب تک بچہ ہوتا تھا حرام مال نہیں کھاتی تھی. تو جا کر کے شاہ عبد القادر پیدا ہوئے، تو جا کر کے خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے ہیں، تو جا کر کے یہ عالم علماء بنے ہیں. معلومہ رات دن غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹے کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کی تربیت کرنے کے لیے پہلے خود اپنی تربیت کروا لیں. کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو. کیا کرو؟ نماز کا حکم کرو. اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ. کئی آدمی اپنے بال بچے کو، بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھوایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماحول ہے، وہ ماحول ہے. یہ سراسر الزام ہے. آپ نے تربیت میں کمی کی ہے. آپ نے عالم علماء کے پاس جا کر کے، آپ عالم علماء کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، عالم علماء سے مسائل نہیں معلوم کیے. اللہ نے قرآن فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو تمہیں معلوم نہیں ہے ان عالموں سے پوچھ لو. یعنی یہ عالم جو ہے، یہ عالم جو ہے یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ نبی کے وارث ہیں. ان سے پوچھ کر کے چلنے میں آپ کا فائدہ ہے. میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، ارے آپ تو مفت کی نیکی بٹورتے ہیں. عالم کو اگر آپ چائے پلاتے ہیں، وہ چائے پلانے کی وجہ سے اس کے بدن میں اگر پھرتی آ جاتی ہے اور نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے، اس نماز کا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. ارے عالم کو آپ کپڑا دے رہے ہیں، ہدیہ میں دے رہے ہیں، وہ کپڑا پہن کر کے قرآن پڑھاتا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. آپ بھی مفت کی نیکی بٹور رہے ہیں.
عالم کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کھانے کی وجہ سے اس کو طاقت مل رہی ہے، اس طاقت کی وجہ سے قرآن عبادات جو بھی کرے گا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ نیت کو درست کرے، کیا کرے؟ نیت کو درست کرے۔ بہت سارے لوگوں کی نیتیں خراب رہتی ہیں۔ بہرحال کیا ضرورت ہے؟ عالم علماء سے ہم لوگوں نے پوچھا نہیں۔ 10 سال کا ہو گیا بچہ، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اے بوا کھا ہے کھلا ہے، کیا کہتا ہے؟ بابو کھا رہا کھلا رہا ہے، وہ آپ کو کھلائے گا، کیا کرے گا؟ آپ کو کھلائے گا، وہ بچی آپ کو کھلائے گی، اس لیے کہ آپ نے دین کے مزاج کے مطابق اس کی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ آپ خود بے نمازی ہیں، تو کیسے اس کو نماز کے لیے مانیں گے؟ آپ جب 10 سال کی نمازی ہو جائیں گی، ارے آپ کو سمجھنا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج سے نماز لے کر کے آئے تھے، وہ غیروں کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ہم نماز کی دعوت لے کر کے آئے، اپنے ہمارے صحیح نہیں ہو پا رہے۔ بہرحال میں یہ واقعہ سنا رہا تھا، وہ بزرگ صاحب جو ہے خیر القرون کا زمانہ تھا، مسجد میں جو ہے تہجد اور ذکر اذکار میں لوگ لگے ہوئے تھے، وہ بچے کو گیٹ پر رکھ دیا، کیا کیا؟ اور ہلہ کرنے لگے، اے بھائی یہ کس کا بچہ ہے، اے بھائی یہ کس کا بچہ ہے، کوئی پھینک کے چلا گیا۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ آئے، دیکھے کہ ایک بچہ ہے اور آج ہی کا پیدا ہوا ہے، تو کوئی کہہ رہا لاؤ ہم لے جائیں گے، کوئی کہہ رہا لاؤ ہم لے جائیں گے۔ جو بچہ رکھ کے گیا تھا وہ کہتا ہے ارے آپ لوگ کیا لے جائیے گا، لائیے میں ہی لے جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ لائیے میں ہی لے جاتا ہوں۔ وہ بچے کو لے گیا اور اپنے بیوی کو کہا دیکھو کچھ مت بولنا، کیا کرنا؟ کچھ مت بولنا، اس کو پالو، کیا کرو؟ اس کو پالو۔ وہ بیچاری خوش ہوئی، پالنے لگی۔ صبح میں جب نماز ہو گئی سارے لوگ آئے کہ بھائی یہ آدمی کتنا اچھا ہے، ایک بچہ پھینکا ہوا تھا، نئی نویلی دلہن کو لا کر کے بچہ کو دے دیا پالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو یہاں چھپائے گا اللہ وہاں بھی عیب کو اس کو چھپائے گا، یہاں بھی حالات میں جب گر جائے گا اللہ اس کے حالات کو چھپا دے گا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔